MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں لڑ کے جو ہے شہید ہونے کا مرتبہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ابوان، کہا تیری ماں اور تیرے باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمہما فإن الجنة تحت أرجلهما، جا ماں باپ کی خدمت کو لازم پکڑ لے۔ جو جہاد کرنے کے بعد شہادت کا جو مقام ہے، جو فضیلتیں ہیں، جو ثواب ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کر کے تو حاصل کر لے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ آج کی نوجوان نسل ماں باپ کی کیسے باغی بنتے جا رہی ہے۔ ماں باپ جو بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اپنی زندگی کا سارا سرمایہ ان کی زندگی میں لگاتے ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کی ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ساری ارمانیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی ایک ایک ارمان کا خون کرتی ہے۔ وہی ماں باپ جو دن رات جاگ کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، وہی اولاد بڑی ہو کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ایک رات گزارنا بھی ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اولاد کی زبان سے نکلنے والی دعائیں ماں باپ کے حق میں بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اے اللہ، قیامت کے اور حساب کے دن کے آنے سے پہلے میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، سارے مومنین کی مغفرت فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے وہ بھائی جو ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں، ان احادیث کی وجہ سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الی یوم القیامہ، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ مطلب یہ اللہ ان سے اتنا ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، ان کا حساب چکائے گا ہی نہیں۔ بدترین لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ اسی طریقے سے اولاد کے بگڑنے کا ایک سب سے بڑی وجہ اس سب اور ہر گھر میں یہ بات پائی جاتی ہے، بچوں کے درمیان امتیازی سلوک۔ ایک بچے کو اچھا کھلانا پلانا اور ایک بچے کو کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، اور ایک بچے کو یا ایک بچی کو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کرنا، دوسرے پہ خرچ نہیں کرنا۔ جو بات کہ خود تمہاری اولاد جانتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ ہمارے ابو جو ہے فلاں بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے زیادہ نہیں چاہتے۔ یہ امتیازی سلوک جس گھر میں پایا جائے گا، یاد رکھو یہی اولاد آگے جا کے باغی بننے والی ہے۔ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ان مصیبتوں سے نکلنے کے ہزاروں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ شریعت نے کہا بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، بڑی بڑی مصیبتوں سے آرام چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہا کہ اے لوگو اپنے آپ پہ بد دعا مت کرو، اپنی اولاد پہ بد دعا مت کرو، اپنے مال پہ بد دعا مت کرو، اس لیے کہ دن میں ایک اللہ نے گھڑی رکھی ہے، وہ گھڑی میں اگر تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد کی جنازے اٹھیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ساری کائنات کو اور اس میں پائے جانے والے جن اور انس کو میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بے پایا درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النساء کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے انسانوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرات، آپ نے ملاحظہ کیا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا مقام والدین کو دیتے ہوئے فرمایا میری عبادت کے بعد والدین کا احترام کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. حضرات سچ کہیں، نیکیوں میں توحید کے بعد اگر سب سے بڑی نیکی اگر اس کائنات میں کوئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. برائیوں میں سب سے بدترین برائی شرک کے بعد اگر کوئی ہے تو والدین کی نافرمانی کرنا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہا کہ اے اللہ کے نبی کون سا عمل ہے جو رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہا کہ اے سائل سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا سب سے بہترین عمل والدین کا احترام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نصوص ہمیں بتائے ہیں. ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں لڑ کے جو ہے شہید ہونے کا مرتبہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ابوان، کہا تیری ماں اور تیرے باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ زندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمہما فإن الجنة تحت أرجلهما، جا ماں باپ کی خدمت کو لازم پکڑ لے. جو جہاد کرنے کے بعد شہادت کا جو مقام ہے، جو فضیلتیں ہیں، جو ثواب ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کر کے تو
حاصل کر لے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات سچ کہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنا کام ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا گیا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ دنیا کی ہزاروں نیکیاں کر لو، جب تک تم ماں باپ کو ناراض رکھے ہو تمہاری کوئی نیکی اللہ کو خوش نہیں کرنے والی ہے۔ اگر تم واقعتاً اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، ماں باپ کو خوش رکھو، تبھی جا کے اللہ خوش ہونے والا ہے۔ حضرات ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی میں برکت ہو، اور اس کے لیے کتنا تن من دھن لگاتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ او یصل رحمہ۔ کہا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بڑھوتری ہو اور اس کی روزی روٹی میں بڑھوتری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیبر والدیہ او یصل رحمہ، کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داری کو نبھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی روٹی میں برکت دے گا، تمہاری عمر میں برکت دے گا۔ حضرات بہت ساری باتیں ہیں جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ پیارے نبی نے کہا کہ فرشتوں کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک البر، کہا کہ ہاں والدین کی اطاعت کرنے والوں کا یہی مقام ہوتا ہے، والدین کی اطاعت کرنے والوں کا یہی درجہ ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اپنی ماں باپ کی حد سے زیادہ خدمت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دنیا ہی میں موجود ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب بتایا کہ حارثہ بن نعمان ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہوئی یہ شرف انہیں عطا کرنے والا ہے۔ حضرات آج کی نوجوان نسل کے لیے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آج کی نوجوان نسل ماں باپ کی کیسے باغی بنتے جا رہی ہے۔ ماں باپ جو بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اپنی زندگی کا سارا سرمایہ ان کی زندگی میں لگاتے ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کی ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ساری ارمانیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی ایک ایک ارمان کا خون کرتی ہے۔ وہی ماں باپ جو دن رات جاگ کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، وہی اولاد بڑی ہو کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ایک رات گزارنا بھی ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے جو انسان ماں باپ کی قدر کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں تاثیر دیتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا، لیکن اس واقعے کا سب سے بڑا میسج ہے نوجوانوں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا جنہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، یمن کے رہنے والے تھے۔ بڑی خواہش تھی کہ میں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، آپ کا دیدار کروں، آپ پہ ایمان لاؤں اور صحابی بننے کا شرف حاصل کروں۔ صحابی بننے کے لیے ملاقات ضروری تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی، بیمار ماں تھی جو بستر کی ہو گئی تھی، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ ایسے قرنی کہتے ہیں کہ بہت سوچنے کے بعد میں فائنل فیصلہ یہی کیا کہ میں ماں کی خدمت کروں گا، جب تک ماں رہے گی خدمت کروں گا، اگر ماں کی وفات ہو جائے تو پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے صحابی بننے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر، ادھر ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ادھر جو ہے وحی کے ذریعے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتا دیا کہ اے محمد یمن میں ایک شخصیت رہتی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اللہ نے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، ان کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ماں کے بڑے خادم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، کہا کہ اے صحابہ یمن میں ایک شخصیت رہتی ہے جسے اویس کہتے ہیں، جب بھی تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے ان سے دعائیں کروا لینا، اس لیے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد ہر سال حج کے ایام میں یمن کا جو قافلہ آتا ہے وہاں جا کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے افیکم اویس، کہا کہ تم میں سے کوئی اویس ہے؟ جا کے بار بار ہر سال پوچھتے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، دور خلافت آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق اعلان کیا کہ افیکم اویس، کیا تم میں سے کوئی اویس ہے؟ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں اویس ہوں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، جب یقین ہو گیا کہ یہی وہ اویس ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے چمڑ گئے، انہیں بوسہ دینے لگے، کہنے لگے کہ اویس تم وہ انسان ہو، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تم سے دعائیں کروانے کی ہم سے گزارش کی ہے، میری آخرت کے لیے، میری آخرت کی نجات کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طبقے صحابہ میں خلیفہ دوم، طبقے صحابہ میں سب سے بڑا مقام رکھنے والے، اور طبقے صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی اس دنیا میں آتا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مجھ تک نبوت کے سلسلے کو ختم کیا۔ ایسے صحابی اویس قرنی سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ اویس قرنی کو اے نوجوان بھائیوں یہ مقام ملا کیسے؟ یہ ماں کی خدمت سے، ماں باپ کی خدمت سے یہ شرف ملا۔ ہمارے لیے بھی کوئی بعید کی بات نہیں، ہماری زندگی میں ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ ہماری زندگی میں اور ہماری دعاؤں میں برکتیں دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ بھی آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ان مصیبتوں سے نکلنے کے ہزاروں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ شریعت نے کہا بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، بڑی بڑی مصیبتوں سے آرام چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ وہ واقعہ جو صحیح مسلم میں موجود ہے، جس سے محدثین نے بہت سارے باتیں مستنبط کی ہیں، ان میں سے ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ 3 بنی اسرائیل کے آدمی جا رہے تھے جنگل میں، اچانک بڑی زور کی بارش ہوئی، تینوں جو ہے بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے، پہاڑ کے غار میں گھس گئے۔ تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش مقصود تھی کہ غار کے منہ پہ ایک بہت بڑی چٹان آ کے گر گئی۔ اب تینوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس چٹان کو ڈھکیل سکے۔ اب تینوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ اب تینوں نے کہا کہ اس آفت سے، اس مصیبت سے نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ سے دعائیں کرنا۔ تینوں نے دعائیں کی، ایک نے دعا کی، دوسرے نے دعا کی تو پتھر تھوڑا ہٹا، تیسرے نے دعا کی تو پتھر پوری طریقے سے ہٹا، وہ موت کے منہ سے نکل گئی۔ ان میں سے ایک آدمی جو دعا کیا، حدیث میں مذکور ہے، ایک آدمی دعا کرتا ہے پروردگارا اب میں جو ہے موت کے منہ میں چلا گیا، اے اللہ زندگی میں نے ایک نیکی کی ہے، اس نیکی کا حوالہ دے کے، اس نیکی کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے اس مصیبت سے اے اللہ مجھے نجات عطا فرما۔ وہ کیا نیکی ہے؟ اے اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ میرے گھر میں رہتے ہیں، میری زندگی کا معمول یہ تھا کہ میں بکریاں چراتا ہوں، جب بھی گھر آتا ہوں تو پہلے میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، بعد میں بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے ایک دن کا واقعہ ہے، میرے گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، میری بوڑھی ماں میرے بوڑھے باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے، اور میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، دودھ کا پیالہ لیا، ماں باپ کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اے اللہ تو گواہ ہے اس وقت میں بھوک سے میرے بچے میرے قدموں کے پاس تڑپ رہے تھے، اور میری بیوی بھی بھوکی تھی، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا میرے ماں باپ سے پہلے میرے بچے کچھ کھا لیں، میرے ماں باپ سے پہلے میری بیوی کچھ کھا لیں۔
انتظار کرتا رہا، صبح ہو گئی. اللہ اکبر. اے اللہ، صبح میں پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو پلایا دودھ، کھلایا انہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو کھلایا. اے اللہ تو جانتا ہے یہ کام کسی شہرت کے لیے نہیں کیا، تیری رضامندی کے لیے اے اللہ میں نے کیا. اے اللہ اس نیکی کے حوالے سے تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ موت کی اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ پتھر پوری طریقے سے ہٹ گیا. ایک انسان موت کی منہ سے جو باہر نکلا، اس کی سب سے بڑی نیکی یہ ماں باپ کی خدمت تھی. میرے بھائی، آپ ہزاروں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. مصیبتوں سے نجات پانے کا راستہ والدین کی خدمت ہے. والدین کی خدمت کو لازم پکڑ لو، والدین کی اطاعت کو لازم پکڑ لو، آخرت میں نجات پاؤ گے. والدین میں بھی یاد رکھیے شریعت نے ماں کا بڑا مقام دیا ہے. ماں کو 3 درجے زیادہ بتایا ہے. صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ای الناس بحسن صحابتی، کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے رشتہ داروں میں، میرے خاندان میں سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال امک، تیرے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر. کہا کہ ثم من، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ قال ثم امک، پھر تیری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر. کہا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا کروں؟ کہا کہ قال امک، جا پھر تیری والدہ کا کر. کہا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا کروں؟ کہا کہ قال ابوک، جا تیرے باپ کی خدمت کر. تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو 3 درجہ باپ سے بڑھ کے بتایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے بتایا ہے، علماء نے بیان کیا ہے. کہا کہ ماں کو 3 درجے دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں زندگی میں بچوں کے تعلق سے 3 ایسے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، 3 ایسی تکلیفیں اٹھاتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا. 3 ایسی تکلیفیں اٹھاتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا. پہلی تکلیف حمل کی تکلیف. ایک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ اٹھاتی ہے. قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہتا ہے کہ وہ ماں دکھ پر دکھ سہتے ہوئے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے. پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ولادت کا مسئلہ ہے، ڈلیوری کا مسئلہ ہے. جب اولاد کی پیدائش کا موقع آتا ہے، بسا اوقات ماں موت کے منہ میں جا کے آتی ہے. کہا کہ ڈلیوری کی وجہ سے بھی جو ہے اس کا یہ مقام ملا. تیسرا رضاعت کا مرحلہ ہے. بچے کی ولادت کے بعد ماں کی زندگی کا مقصد زندگی اللہ کے بندگی کے بعد اسی بچے کی نگہداشت ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا. بچے کا دکھ ماں کا دکھ ہوتا ہے، بچے کی تکلیف ماں کی تکلیف ہوتی ہے. ان 3 وجوہات کی وجہ سے شریعت نے ماں کو باپ سے 3 درجے بڑھ کے افضل قرار دیا ہے. تو حضرات، ماں باپ کی خدمت کرنا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں نے ماں کو کھلا دیا، باپ کو کھلا دیا، ان کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کر دیا، اور سوچتے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں ماں باپ سے بڑا احسان انسان پہ کسی کا نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں ماں باپ سے بڑا احسان کسی کا نہیں انسانوں پہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اے ابن عمر، میری بوڑھی ماں ہے، اور وہ ایسی ماں ہے کہ چل بھی نہیں سکتی ہے. اس کو کندھے پہ اٹھایا میں نے، عمرہ کرانا تھا، مناسک عمرہ پورا جو ہے کندھے پہ بٹھا کے کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کتنا لمبا چکر ہے، یہ سارے کا سارا ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کیا. کیا اے عبداللہ بن عمر بتائیے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے وہ شخص ماں کے احسان کی چکانے کی بات کرتا ہے. کہا کہ تو نے اپنی ماں کا وہ احسان بھی ادا نہیں کیا ہے جب زچگی کے وقت، جب تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے درد سے ایک آہ نکالی تھی، اس آہ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. زندگی میں ماں باپ کے ساتھ جتنا بھی سلوک کر لو، ماں باپ کا حق کبھی آپ ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے مقام والدین کا. میرے بھائیوں، والدین کے مقام کو سمجھیے، والدین کے مرتبے کو سمجھیے. ہے میرے نوجوان نسلوں، آج خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے. اولاد کیسی بگڑی ہوئی ہے،
اولاد ماں باپ کی کیسے نافرمان بنتی جا رہی ہے. ماں باپ کا اسلام میں بڑا مقام ہے. یاد رکھیے جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں ان کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جنت حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ راستہ جو ہے ماں باپ کی خدمت ہے. مختصر الفاظ میں کہوں جنت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ راستہ یہی ہے ماں باپ کی خدمت کر لو جنت میں چلے جاؤ. جس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں ان کے لیے شریعت نے 5-6 کام کرنے کا حکم دیا. جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, کہا کہ ان کے حق میں دعا کریں. ان کے حق میں دعا کریں. جب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما, ویسے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا. پہلی چیز دعا کرنا. دوسری تعلیم دی گئی ان دونوں کے حق میں استغفار کرنا. دعا میں استغفار تو آ گیا لیکن خصوصیت کے اعتبار سے استغفار کرنے کی تعلیم دی گئی اور خصوصاً اولاد کو تعلیم دی گئی. اولاد کی زبان سے نکلنے والی دعائیں ماں باپ کے حق میں بہت ہی مفید ہوتی ہے. ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نقل کیا ہے. کتنی عظیم دعا ہے. اے اللہ قیامت کے اور حساب کے دن کے آنے سے پہلے میری مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما, سارے مومنین کی مغفرت فرما. کتنی پیاری دعا ہے. اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. تیسری تعلیم دی گئی کہ والدین مرنے سے پہلے جو جو وصیتیں کیے ہیں, زندگی میں آپ کو جو جو وصیتیں کی ہیں, نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے, زندگی میں فلاں فلاں نیکی کرنے کی تعلیم دی ہے, ان وصیتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. چوتھی تعلیم وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا, ہمارے باپ کے جو دوست ہیں, ہماری ماں کی جو سہیلیاں ہیں, ہمارے باپ کے جو دوست جن سے باپ کا بہت اچھا بنتا تھا, ماں کی وہ سہیلیاں جن سے ماں کا بہت اچھا بنتا تھا, ماں باپ کی وفات کے بعد ماں باپ کے دوستوں کو بھولنا نہیں چاہیے. انہیں اپنی خوشی میں شامل کرنا, انہیں ہدیہ پہنچانا, یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے کا ایک عظیم طریقہ ہے. پانچویں تعلیم دی گئی وصلۃ الرحیم, ماں باپ کی جانب سے جو رشتے بنتے ہیں, باپ کی جانب سے جو رشتہ بنتا ہے وہ ددیالی رشتہ ہے, ماں کی جانب سے جو رشتہ بنتا ہے وہ ننیالی رشتہ ہے. باپ کے رشتہ داری کو نبھانا, ماں کی جانب سے جو رشتہ داری بنتی ہے اس کو نبھانا, یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد حسن سلوک کا ایک عظیم طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ ماں باپ انتقال کر گئے, ددیالی رشتوں سے پوری طریقے سے کٹ گئے, ننیالی رشتوں سے پوری طریقے سے کٹ گئے, ان سے بات کرتے نہیں, ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے, اپنی خوشیوں میں انہیں شامل نہیں کرتے, غلط بات ہے. یہ 5 باتیں بتائی گئی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے, سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ, کہا کہ اللہ کے نبی اچانک میری ماں وفات پا گئی, اچانک میری ماں وفات پا گئی, وہ بہت نیکی کرنا چاہتی تھی, کیا میری ماں کے جانب سے میں صدقہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرو. کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی مجھے بتائیے صدقوں میں سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ کہا کہ سقی الماء, لوگوں کو پانی پلاؤ, لوگوں میں پانی کا انتظام کرو. اس دنیا کا سب سے بہترین صدقہ جو ہے لوگوں کو پانی پلانا ہے, پانی کا انتظام کرو. تو حضرات اس حدیث سے بھی کیا بات معلوم ہوتی ہے, جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے یہ 6 کام اولاد کو کرنا چاہیے. سچ کہیں میرے بھائی, والدین کی نافرمانی, والدین کو ستانا, دکھ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں میں, بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا ہے, وہ شہادت الزور, جھوٹی گواہی دینا ہے. 3 گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے. ان میں سے شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کو قرار دیا. میرے وہ بھائی جو ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں, ان احادیث کی وجہ سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الی یوم القیامہ، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. مطلب یہ اللہ ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، ان کا حساب چکائے گا ہی نہیں. بدترین لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدمن الخمر، ہمیشہ نشے میں رہنے والا، شراب کا رسیا، ہمیشہ شراب پی کے پھرنے والا. اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا پینے والا، الدیوس حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں بے حیائی کو دیکھ کر خاموش بیٹھنے والا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے والدین کی نافرمانی سے. حضرات سچ کہیں، نافرمان اولاد آج کا ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ ہے. وہ ماں باپ جو اپنے خاندان کا نام کمایا، 40-50 سال سے سارے معاشرے میں سر اٹھا کے جینے والے ماں باپ، یہ کیا آئی اولاد، ہر دن نیا مسئلہ، ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی مسئلہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. سر اٹھا کے جینے والے ماں باپ، یہ آنے والی نسل کی وجہ سے سر جھکا کے چلنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں حضرت نوح علیہ السلام کتنی بڑے عظیم پیغمبر ہیں، کتنے عظیم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر. اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے جو زائد پیغمبر آئے ان میں سے 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر بنایا. ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. قرآن کہتا ہے 950 سال تک انہوں نے دعوت اللہ کا کام انجام دیا. اتنے عظیم پیغمبر جن کا ایک بیٹا بڑا نافرمان نکلا، ہزاروں کوششیں کی تربیت کرنے کی، پھر قدرت کا فیصلہ غالب آ گیا کہ بڑا نافرمان بنا. نمبر کے اعتبار سے 4تھا بیٹا تھا، اس کا نام یام حدیث میں آتا ہے، اور اس کا لقب جو ہے کنعان آتا ہے. بڑا نافرمان نکلا. جب اللہ کا عذاب آیا، اب عذاب آنے ہی والا تھا، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا، باپ ہوتا ہے، کہا کہ بیٹے ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، کہا کہ بیٹے ایمان لا لو، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کہا ابا ڈرنے کی ضرورت نہیں. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو پہاڑ نظر آتا ہے آج تک پانی وہاں تک نہیں آیا ہے، وہاں جا کے پناہ لوں گا. ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. کہا کہ اے بیٹے آج کے دن کائنات میں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور ان بندوں کو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کرنے والا ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. باپ بیٹے کی بات چیت ہو رہی تھی، اچانک پانی کا ایک موج آیا، بیٹے کو لے اپنے عذاب کا نوالا بناتے ہوئے لے کے چلا گئے. اللہ اکبر. باپ ہوتا ہے، بیٹے کی تعلق سے اپنے دل میں کتنی محبت رکھتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. پروردگارہ تیرا وعدہ تھا، تیرا قانون تھا کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا میری فیملی ممبر کو تو بچائے گا. تو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ من اہلک. کہا کہ نوح یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. ہاں تیرا بیٹا تو ہے لیکن اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر اتنا برا ہے، یہ مشرک ہے اور اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. اور کتنی اولاد ایسی ہے باپ کی بیٹے ہونے کی اولاد کہلانے کی مستحق نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے نوح جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کرے. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ان قریب تم جو ہے ایسے سوال کرو گے تو جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. کتنے بڑے پیغمبر
उलुल अज़्म पैगंबर को ये नाफरमान और बिगड़ी हुई औलाद की वजह से कैसे जुमले सुनने को मिलते हैं। फौरन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से तौबा करते हुए कहा, रब्बि इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, जो सवाल मुझे नहीं करना था मेरी ज़बान से निकल गया, ऐ अल्लाह तू अगर मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊँगा। अल्लाहु अकबर। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ी मांगी। तो एक कानून है कि अल्लाह तबारक व तआला का कि औलाद अगर बिगड़ गई, माँ बाप की बड़ी तरबियत करने के बावजूद, ये अल्लाह का कानून है कि जो बिगड़ना चाहता अल्लाह उसे बिगाड़ देता। लेकिन एक सवाल ये भी है कि माँ बाप के लिए कुछ पैगामात मैं देना चाहता हूँ। औलाद बिगड़ती क्यों है? हदीस में माँ बाप की बड़ी फजीलतें बयान की गई और हदीस में जो है माँ बाप का बड़ा मकाम बयान किया गया, लेकिन औलाद बिगड़ती क्यों है? उसके सबसे बड़े वजूहात हम खुद हैं, माँ बाप खुद हैं। पहली बात, आज इंसान इतना मसरूफ हो गया है, इतना मसरूफ हो गया है कि बच्चे को तरबियत के लिए टाइम ही नहीं निकालता है। बस दुनिया दुनिया दुनिया। सुबह में चला गया, रात में आता है तो बच्चों की गहरी नींद के वक्त में आता है, बच्चों के उठने से पहले काम को चले जाता है। तरबियत कैसे होगी? इधर माँ भी कमा रही है, इधर बाप भी कमा रहा है, बच्चों की तरबियत कैसे होगी? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक बाप आया, कहा कि आए उमर, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, गाली देता है मुझे और मेरी बड़ी नाफरमानी करता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा बुलाओ उसे। बुलाया गया, बेटे से बातचीत की तो बेटे ने कहा कि अय उमर, थोड़ी मेरी गुफ्तगू सुन ले। गुफ्तगू ये है कि मेरा बाप जो आपके पास शिकायत लाया है, इसकी कमी यह है कि जिसने जिस खातून से शादी की है, जिसने मेरी माँ बनाया, वो एक रक्कासा है, नाचने वाली गाने वाली जो है उससे इसने शादी की। तरबियत अगर करना होता, नेक और दीनदार खातून से शादी करता तो मेरी भी तरबियत होती। पहले जो घर में जिस खातून को लाया वो नाचने वाली गाने वाली है, वो मेरी क्या तरबियत करेगी? दूसरी बात, जब मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम जो रखा है इसे पूछिए, वो सम्मानी अल जुअला, कहा कि इसने मेरा नाम जुअला रखा। जुअला का माना है नाली का गंदा कीड़ा, ऐसा नाम इसने मुझे रखा। और तीसरा, इसने जिंदगी में कभी मुझे अदब ही नहीं सिखाया है और आज सोचता है कि उसके साथ मैं हुस्न सलूक करूं। बोया है कुछ काटेगा कुछ, कि जिंदगी में उसने तरबियत ही नहीं किया है और आज आके जो है हुस्न सलूक की बात करता है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाप को खुद नसीहत फरमाई कि तुमने गलती की है, तो तरबियत के लिए वक्त निकालो, औलाद को सही तरबियत करने की कोशिश करो। और दूसरी बात, औलाद जो बागी होती है, बात बात पे बच्चों पे गुस्सा करना, हद से ज्यादा गुस्सा करना, बात बात पे डांटना और लाठी का बेजा इस्तेमाल, लकड़ी का बेजा इस्तेमाल, जो माँ बाप बच्चों पे हद से ज्यादा सख्ती करते हैं, आगे बढ़ के नस्ल बड़ी बागी बनने वाली है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, क़दिमतु 10 सिनीन, 10 साल प्यारे नबी की खिदमत किया। पूरे 10 साल में प्यारे नबी ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, 10 साल में कभी मुझे डांटा तक नहीं। हालांकि कितनी बड़ी गलती करता, वजू का पानी लाने का हुक्म देते, वजू का पानी लाता लोटे में, बसा औकात लोटा हाथ से गिर जाता, लोटा टूट जाता, फूट जाता। मैं समझता कि आज मुझे डांट पड़ेगी, निगाहें नीचे से ऊपर करता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल करते। अनस, एक टूट गया तो क्या है, दूसरा ले लेंगे। ये तरबियत का मौका है मेरे भाई। अपने बच्चों को हद से ज्यादा सताना, उन्हें टॉर्चर करना, मारना, ये अच्छी बात नहीं। यही औलाद आगे जाके बड़ी बागी बनेगी। जो काम नरमी से होता है वो सख्ती से नहीं होता। हाँ, बाज औलाद ऐसी होती है, बाज बच्चे ऐसे होते हैं, इतने शरीर होते हैं, हाँ छड़ी की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, हद से ज्यादा नहीं। अदब के दायरे में होते हुए तरबियत की मार मारने की तालीम दी गई, जानवरों की मार नहीं है। इसी तरीके से औलाद के बिगड़ने का एक सबसे बड़ी वजह इस सब, और हर घर में ये बात पाई जाती है, बच्चों के दरमियान इम्तियाजी सुलूक। एक बच्चे को अच्छा खिलाना पिलाना और एक बच्चे को खिलाते नहीं पिलाते नहीं,
اور ایک بچے کو یا ایک بچی کو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کرنا، دوسرے پہ خرچ نہیں کرنا، جو بات کہ خود تمہاری اولاد جانتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ ہمارے ابو جو ہے فلاں بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے زیادہ نہیں چاہتے۔ یہ امتیازی سلوک جس گھر میں پایا جائے گا، یاد رکھو یہی اولاد آگے جا کے باغی بننے والی ہے۔ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہاں محبت ایک دوسرے پہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو معاملات میں بے انصافی جائز نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی میں ایک بیٹے کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا سارے بچوں کو دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، خاص ایک بچے کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جائز نہیں ہے، دینا ہو تو سب کو دو، سارے بچوں میں سے ایک کو جو ہے ہدیہ دے کے ساروں کو ہدیہ نہیں دینا، یہ بے انصافی کی بات ہے۔ تو اولاد کے درمیان انہیں تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اکثر ماں باپ صبر کی کمی کی وجہ سے، تحمل کی کمی کی وجہ سے، بچہ گھر میں چھوٹی موٹی غلطی کر دیتا ہے فوراً بد دعا کے کلمات زبان پہ نکالتے ہیں۔ معاف کرنا، جب تم نے اپنے بچے کے لیے بد دعا کی ہے، بعد میں بھی تمہیں کو رونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہا کہ اے لوگو اپنے آپ پہ بد دعا مت کرو، اپنی اولاد پہ بد دعا مت کرو، اپنے مال پہ بد دعا مت کرو، اس لیے کہ دن میں ایک اللہ نے گھڑی رکھی ہے، وہ گھڑی میں اگر تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد کی جنازے اٹھیں گے، اس وقت میں پریشان ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ماں باپ کے لیے چاہیے کہ صبر سے کام لے، اگر بچہ ستاتا بھی ہے زبان سے بد دعا کے کلمات نہ نکالے۔ صبر کا جو ہے ایک حد ہوتی ہے، صبر میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اولاد کے بگڑنے کی آج ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی کہا جاتا، کہ زندگی میں آپ نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے، کھلایا نہیں، پلایا نہیں، ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ میری آنے والی اولاد اطاعت کرے گی۔ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ تم نے ماں باپ کو ستایا ہے تو اللہ تمہاری نسل کو ایسے بنائے گا کہ وہ نسل تمہیں ستائے گی۔ اس لیے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کریں گے، ہماری آنے والی اولاد اور آنے والی نسل کو اللہ تعالی ہماری اطاعت گزار بنائے گا۔ تو حضرات، یہ چند باتیں تھے جس کا لحاظ رکھنا میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، بہت سارے ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کے بڑا نافرمان نکلتا ہے۔ سچ کہیں تو یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث ہے، جسے ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بہت سارے سوالات کیے۔ اے اللہ کے نبی بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال جواب کے ہونے کے بعد آخر میں ایک سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہا کہ پوچھنے والا شاید مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھے قیامت کب آئے گی نہیں معلوم ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، لیکن اخبرنی عن اماراتها، یہ تو بتائیے محمد قیامت کے کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سب سے بڑی نشانی اور پہلی نشانی بتاتے ہوئے کہا ان تلد الامۃ ربتها، کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ کہا کہ قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ شارحین حدیث نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے قیامت سے پہلے اولاد ماں باپ کی بڑی نافرمان ہو جائے گی۔ ہاں، بچے تو ویسے ہی نافرمان ہوتے ہیں، لیکن عموماً بچیاں ماں باپ کی بڑی مطیع و فرما بردار ہوتی ہے۔ قیامت سے پہلے وہ زمانہ آنے والا ہے، لڑکیاں بھی ماں باپ کے ساتھ ایک لونڈی جیسا سلوک کریں گی۔ سمجھ جاؤ، جب بچیاں ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گی تو قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ وہی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ماں باپ کی بڑی نافرمانی ہوتی ہے اس زمانے میں۔ حضرات، ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے۔ شریعت نے یہاں تک ہمیں تعلیم دی ہے کہ نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں،
کہا کہ ماں باپ بلائے نماز توڑ کے جو ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے جانا ہے. وہ حدیث صحیح بخاری میں جریج کے نام سے جو حدیث جو ہے مشہور ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. جریج نامی ایک شخص، بڑے اللہ والے، متقی، پرہیزگار انسان، دنیا سے کٹ کے جنگل میں اپنا گھر بنا لیے. کہا کہ وہاں میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا. عبادت کرتے رہے، لیکن ان کے عبادت خانے کے اطراف میں ایک خاتون بکریوں کو چرانے والی تھی، اسے جو ہے ناجائز اولاد ہو گئی. اب بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ اولاد کس کی ہے؟ وہ عورت بچنے کے لیے جو جریج کا نام بتا دی. اب لوگ دوڑتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچے اور یقین اس لیے کیا کہ وہ ان کی عبادت خانے کے بازو میں بکریاں چرایا کرتی تھی. اب جا کے ان کی عبادت خانے کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، مارنے لگے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جریج نماز پڑھ رہے تھے. ماں آئی، آ کے دستک دی، کہا کہ جریج کچھ بہت ضرورت ہے آپ سے. نماز میں تھے. جریج نے کہا کہ نماز پڑھ کے ماں کی بات کو سن لوں گا. بہت دیر انتظار کی. ماں نے آخر میں جو ہے صبر کی، ہم نے کہا ماں باپ کو جو ہے صبر کی بڑی کمی ہوتی ہے، بد دعا دے دی. کہا کہ اللہ اس آدمی کو کسی زانیہ سے سابقہ کرائے. وہ ماں کی بد دعا قبول ہو گئی تھی. اب ادھر سارے لوگ آ کے مارنے لگے تو جریج سمجھ گئے کہ ماں کی بد دعا قبول ہوئی ہے. لوگوں سے کہا کہ تھوڑا مجھے مہلت دے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. 2 رکعت نماز پڑھے اور بچے کے پاس آئے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں حدیث میں 4 بچے ہیں جو بچپن میں بات کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، بچپن میں بات کرتے ہوئے معجزانہ طور پر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جریج نے بھی اس بچے سے پوچھا، کہا کہ اے بیٹے کہو تمہارا باپ کون ہے؟ سبحان اللہ. ادھر ماں کی بد دعا بھی قبول ہوئی، ادھر ان کی نیکی، ان کی ولی اللہ ہونے کی کرامت بھی ظاہر ہوئی. بچے کو اللہ نے زبان دیا، کہا کہ یہ جریج میرا باپ نہیں، فلاں اور بکریاں کا چرانے والا میرا باپ ہے. تو لوگوں نے کہا، معافی مانگی، کہا کہ یہ مٹی کے گھر کو ہم سونے کا گھر بنا کے دیں گے. جریج نے کہا مجھے ضرورت نہیں، مٹی کا گھر ہی چاہیے. تو حضرات اس حدیث سے استنباط یہی ہے کہ نفل نماز سے بھی بڑھ کر ماں باپ کی خدمت کو شریعت نے آگے رکھا ہے. اسی طریقے سے اس بات کو بھی میں وضاحت کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، لیکن جو ماں باپ اپنے اولاد کو اللہ کی نافرمانی، شرک کی دعوت دیتے ہیں، شادیوں میں بے حیائی، عریانیت کے رسم و رواج کی دعوت دیتے ہیں، تو ایسے میں اطاعت جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی میں کائنات کی کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. یہاں پر آپ حسن سلوک کرتے ہوئے اس کام کو جو ہے ہٹا سکتے ہیں، ان کی خدمت یہاں نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے ماں باپ کی بڑی قدر کرنا چاہیے. اولاد کے لیے ماں باپ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. ان کی قدر کر کے، ان کی خدمت کر کے اسی دنیا میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جس کے والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان کے مرنے کے بعد ہمیں ایک مطیع و فرما بردار اولاد کی حیثیت سے دنیا میں جینے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیو، آپ جانتے ہیں یہ مسجد السلام ہے اور اس میں مدرسۃ السلام بھی چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کرتے جا، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین کام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس دنیا کا سب سے بہترین کام قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ الحمدللہ یہ کام ہمارے مسجد السلام میں مدرسۃ السلام کے نام سے ہو رہا ہے، جس میں طلبہ صبح شام قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ایسے میں آپ جانتے ہیں یہاں پر طلبہ رک کے رہائش کے ساتھ بھی جو ہے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، باہر سے بھی طلبہ آ کے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایسے میں طلبہ کے زیادہ اخراجات ہیں اور مسجد کے بھی زیادہ اخراجات ہیں۔ یہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں، آپ جیسے اہل خیر حضرات ہی ہیں۔ آپ کو میں امید دلاتا ہوں کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا پائی کا بدلہ تمہیں آخرت میں ضرور دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔